آپ خود کو ایماندار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی تو تقریباً سب کی ہوتی ہے، لیکن نامحرم عورت کے احترام سے مرد کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کا ایمان کہنے اور کرنے سے پورا ہوتا ہے، اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی اور زیادتی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں باقی تمام رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک وفادار بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اچھی صحت ایک ایسا تاج ہے جسے صحت مند لوگ پہنتے ہیں، جسے صرف بیمار ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت و اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان بہن گھر میں موجود ہو تو دوستوں کی دوستی گھر سے باہر تک رکھیں، کیونکہ گھر میں غیر مرد شیطان بن کر آتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب سے بھاری ہے۔ اگر کسی کو سزا دینا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، خاموش رہنا بہترین انتقام ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہو کر بھی گناہ کرتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال آگ کی سی ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ خود کو مضبوط بنانے کے لیے خود پر ہی یقین کرنا پڑتا ہے، قابل بننے کے لیے سمجھدار بننا پڑتا ہے۔ انسان اس وقت اپنا سب سے بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی صحت کو ترجیح نہ دے رہا ہو۔ بدنیت وہ شخص ہے جو لوگوں کی برائیاں تو ظاہر کرے مگر اچھائیاں چھپائے۔ جواب دینے میں کبھی جلدی نہ کرو، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکالیف سنیں، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مالداری سے انسان کبھی قابل اعتماد نہیں بنتا، ہمیشہ حقیقی عمل کرنے والا ہی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھتا ہے، اس کے اندر شیطان عمل داخل بالکل نہیں رہتا، اور شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔ جب تم دوسروں کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہو تو ان گناہوں کے تمام گناہ تمہارے بن جاتے ہیں۔ اپنی زبان کو روکنے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہیں رک جایا کریں۔ جو صبر سے مدد حاصل کرتا ہے، صبر اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو یہ صحت کی تباہی کی علامت ہے۔ جس شخص میں عورت کی عزت کرنے کا معیار نہ ہو، وہ شخص بڑا بے وقوف کہلائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔
کھانا لوگوں کو خوش کرتا ہے، یہ آپ کو گھر واپس لے جاتا ہے، یہ ایسی بہت سی باتیں کہتا ہے جو الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے جسم کے اس حصے کو مار ڈالو جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جب کاٹنے والا چاٹنے لگ جائے تو سمجھ لینا وقت تمہارا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو اور کہو کہ یا اللہ آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر، اور پھر کل کے نیک عزائم آج ہی طے کر لو۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے۔ جب تک یہ تمیز نہ ہو کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے تو متاثر کا عمل جہالت ہے۔ اگر کوئی اصول اچھا ہے تو وہ ہمیشہ اچھائی کا شر چشمہ ہوگا۔ کسی وحشی کے لیے اچھی تہذیبی اصول میں کھنچاؤ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک کاغذ اور پینسل اپنی جیب میں ضرور رکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی اچھی سوچ آئے ہم اسے تحریری شکل میں لا کر محفوظ کر لیں۔ اپنے دور کے رشتہ داروں سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کو اہمیت دیں۔ اگر آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں تو کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا، اور اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں ہو ہی نہ، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ جو لوگ اپنے فرائض سے گریز کرتے ہیں وہ اپنے زیر کفالت خاندان کے افراد کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ انسان باہر کی دنیا میں جیسا بھی لباس اوڑھے اندر سے بالکل نہیں بدلتا۔ توہین کرنا کسی کی فطرت میں ہو سکتا ہے، لیکن احترام کرنا ہماری تربیت میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ کبھی ظاہر مت کرنا، وہ تو آپ کے سامنے رو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کے سامنے ہنس کر سنائیں گے۔ ململ کے کپڑے پر زیرہ پیس کر اور ساتھ دہی میں انڈا ڈال کر کپڑا چہرے پر لپیٹ کر سو جائیں، صبح ہوتے ہی 60 سال والا چہرہ 20 سال جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ آپ غور کریں، پھل درخت میں سے نہیں نکلتا۔ آپ درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی نظر آئے گی، اور رزق زمین سے نہیں نکلتا۔ کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی نظر آئے گی۔ یہ سب تو اللہ پاک کے حکم سے آتا ہے، وہ آسمان سے اتارے یا زمین سے، اس لیے بھروسہ صرف اللہ پر رکھو۔ اگر تمہاری نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا تمہیں اچھا کہے یا برا، تم اپنی نیت پر جانچے جاؤ گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے